غافل بندے کیا لائے تھے اور کیا لے جاؤ گے۔ شریعت نے بتایا، مذاہب نے بتایا، ایکسپرٹ نے بتایا، مفسرین نے بتایا، محققین نے بتایا، دنیا کی مہان پروش شخصیات نے بتایا کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، دنیا کی دیگر اتھینٹک بکس بھی یہی کہتی ہے کہ دنیا ایک دن فنا ہونے والی ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ ہم تو چلے جائیں گے لیکن یہ دنیا کا نظام، دنیا کا سسٹم، دنیا کی چہل پہل، رنگینیاں، رہنائیاں، یہ چمک اور یہ دمک یہ بھی نہیں رہے گی۔ دنیا بھی ایک دن فنا ہو جائے گی اور ہمیں ایک دوسری دنیا کے اندر جانا ہے جس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ عقل مند انسان، خرد مند انسان وہ ہے جو آنے والے لمبے سفر کی تیاری کرے جہاں زندگی ہمیشہ رہے گی، نہ بڑھاپا، نہ کیا ہے کہ الجھنے، نہ کوئی کرائسس، نہ کوئی پرابلم، نہ کوئی سمسیائیں، نہ کوئی صدمات، نہ کوئی خطرات۔ وہ ہمیشہ انسان کی زندگی وہاں رہے گی جو عالم آخرت ہے، یعنی قیامت کے بعد جو فیصلہ ہوگا، وہ جو زندگی ملے گی، سرگ یا نرگ، جنت یا جہنم والی، وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ بالآخر گنہگاروں کو جہنم سے نکالے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا وشواس ہے۔ لیکن دوستو، اس کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کے میلوں میں، دنیا کی رنگین محفلوں میں، دنیا کی رہنائیوں میں، دنیا کے اٹریکٹیو سین کے اندر، دنیا کی کشش کے اندر دنیا نے ہم کو اس طریقے سے جذب کر لیا ہے، دنیا نے ہم کو اس طریقے سے اغوا کر لیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر ہی سب کچھ سمجھنے لگ گئے کہ یہی زندگی اصلی زندگی ہے، یہی مالیہ بنانا ہے، یہی دولت کمانے کی ہے، یہی دھن جوڑنے کا ہے، یہی اپنی ڈگنیٹی پراپرٹی بنانے کی ہے اور یہی رہنا ہے۔ یہ تمہاری بھول تھی۔ تم نے اپنے آباء اور اجداد کو بھی دیکھا ہوگا، تم نے اپنے گاؤں کی مہان شخصیات کو بھی دیکھا ہوگا جن کی پہلوانی کا ڈنکا بجتا تھا، جن کی پنچایت کا لوہا دنیا مانتی تھی، جن کی خردمندی دور دور تک نظر آیا کرتی تھی، جو ایسی شخصیات تھی دولت کے حساب سے، بزنس کے حساب سے، پہلوانی کے حساب سے اور علم کے اعتبار سے، لیکن آج وہ شخصیات ہمارے بیچ میں نہیں ہے اور ہم بھی یہ دنیا خالی کریں گے۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ آٹا گوندتی ہے تو ہلتی کیوں ہے؟ آٹا گوندیں گے تو ہلنا تو پڑے گا، وکیل بنیں گے تو کالا کوٹ تو پہننا ہی پڑے گا، ڈاکٹر بنیں گے تو سفید لباس تو اختیار کرنا ہی پڑے گا، درس و تدریس کا کام کریں گے تو مطالعہ اور اسٹڈی تو کرنی پڑے گی، ٹائم کی پابندی کرنی پڑے گی۔ تو دوستو، اس طریقے سے اگر آپ کسان لوگ ہو تو آپ کو کھیتی باڑی کے بارے میں تو معلومات کرنی پڑے گی۔ اگر آپ ایک عالم شخص ہے تو آپ کے دل میں امت کی فکر تو رہنی ہوگی۔ ایک عالم ہے، اگر اس کے دل کے اندر امت کی فکر نہیں ہے، قوم کی فکر نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، تو وہ عالم کائے کا؟ ایک ڈاکٹر ہے، اپنا فریضہ ادا نہیں کر رہا تو وہ ڈاکٹر کائے کا؟ ایک مدرس ہے اور بچوں کی پڑھائی کے اوپر دھیان نہیں دیتا ہے تو وہ کائے کا مدرس؟ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اگر وہ محنت نہیں کر رہا ہے، وہ چوائس نہیں رکھ رہا ہے، وہ اسٹڈی نہیں کر رہا ہے تو وہ کائے کا اسٹوڈنٹ؟ تو ہر ایک کا ایک فیلڈ ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک گراؤنڈ ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے۔ اس سبجیکٹ کے اندر وہ کوشش کرے گا تو ہی اپنا نام روشن کرے گا۔ تم اشرف المخلوقات ہو، تم انسانی ایک سبجیکٹ ہو، منوشیہ ہو، اور منوشیہ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا تھا اس کا مقصد بھی بتا دیا، اس کا پرپوز بھی بتا دیا۔ اللہ نے کہ تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت ہم کتنی کرتے ہیں؟ لے لو اپنی زندگی کا جائزہ، خدا کو کتنا یاد کرتے ہیں 24 آورس کے اندر؟ یا دنیا کی گپ سپ میں رہتے ہیں،
یا گلا کرتے رہتے ہیں یا چگلی کرتے رہتے ہیں یا دھوکہ دھڑی کرتے رہتے ہیں یا جھوٹ بولتے رہتے ہیں یا غیبت کرتے رہتے ہیں یا کسی کی دھن ملکیت کے اوپر قبضہ کرنے کی سوچتے رہتے ہیں، کسی کو گرانے کی سوچتے رہتے ہیں، کسی کے بارے میں ہم نے حسد پال رکھا ہے، کسی کے بارے میں ہم نے جلن پال رکھی ہے، اپنے بھائی کے بارے میں ہم برا سوچتے ہیں، یا کچھ ہم نیکی کا کام بھی کرتے ہیں، بھلائی کا کام بھی کرتے ہیں، مانوتا کی خدمت بھی کرتے ہیں، انسانیت کے ساتھ ہمدردی بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے لو۔ تم ڈھور نہیں ہو، تم انسان ہو، منوشیہ ہو، اشرف المخلوقات میں ہو۔ رب کو یاد کرتے ہو یا اپنی نوکری پہ دھیان دے رہے ہو، اپنی ڈیوٹی پہ دھیان دے رہے ہو، اپنی کھیتی پہ دھیان دے رہے ہو، اپنی بکری پہ دھیان دے رہے ہو، اپنی اولاد پہ تمہارا دھیان زیادہ فوکس ہے، یا تم رب کو بھی یاد کرتے ہو کہ رب نے کیا بتایا تھا، اس کا فرض کون سا ہے، اللہ نے کن چیزوں سے روکا تھا، اللہ نے کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا تھا۔ مرنا ہے، اندھیری کوٹڑی میں جانا ہے، نہ وہاں دوست، نہ یار، نہ فرینڈ شپ، نہ انٹرنیٹ، نہ دل لگی، نہ دل جوئی، نہ انٹرٹینمنٹ، وہاں کچھ نہیں ہے۔ ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے۔ کیا خدا کو جواب دیں گے؟ کتنے گناہ کر رکھے ہیں، کتنے جھوٹ بول رکھے ہیں، کتنا کسی کا حق مار رکھا ہے، کتنے کسی کے پیسے غبن کر رکھے ہیں۔ کیا ہمارا لین دین ہے؟ کیا ہمارے معاملات ہیں؟ کیا ہماری معاشی زندگی ہے؟ کیا خدا کا خوف نہیں رکھتے؟ اتنا بھی تمہارے اندر سینسیبل نہیں ہے؟ اتنی بھی تمہارے اندر سمجھداری نہیں ہے کہ مرنا ہے؟ کئی جنازے تم نے ان ہاتھوں سے اٹھائے، ایک دن یہ باڈی کا جنازہ بھی اٹھے گا۔ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ دوستو یہ سوچنے کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، دن میں سوچ لیا کرو، رات میں سوچ لیا کرو، تنہائی میں سوچ لیا کرو، اکیلے بیٹھے رہو تب سوچ لیا کرو۔ کبھی تو سوچا کرو کہ میری زندگی کا کیا ہوگا۔ اندھیری کوٹڑی ہے، قیامت کا دن بھی ہوگا، ججمنٹ ڈے بھی ہوگا، پرلے بھی ہوگا، پلسرات بھی ہے، 1500 سال کا راستہ ہے، جہنم کے اوپر بچھائی جائے گی، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور جہنم کے اوپر بچھائی جائے گی۔ سب کو وہاں پہ گزرنا ہے، نیک و بد، عالم اور جاہل، سب کو وہاں پہ گزرنا ہے، اور اپنے گناہ کے بیسس کے اوپر وہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ ڈرو اللہ سے، آج کے بعد سچی اور پکی توبہ کرو کہ زندگی میں نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اٹھتے بیٹھتے صبح انشاءاللہ اللہ کا ذکر ضرور کریں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح ضرور پڑھیں گے۔ ہم اپنے بدن کو پاک رکھیں گے، ہم اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں گے، ہم اپنے کسی بھی بھائی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ یہ پرومس کرو، یہ عہد لو، اور پکے اور سچے مومن بن جاؤ۔ دوستو بھیڑ تو تم نے بہت بنا رکھی ہے، 2 ارب مسلمان ہیں اس وقت ورلڈ کے اندر، لیکن مومن بہت گنے چنے ہیں۔ 2 ارب مسلمان ہیں، مومن گنے چنے ہیں، ٹھیک ہے؟ مومن بننے کی کوشش کرو۔ مومن بننے کے لیے آپ کو بدن کی صفائی، نیت کی صفائی، نگاہ کی صفائی، تصورات کی صفائی، یہ ساری صفائیاں اختیار کرنی پڑے گی، تبھی تو جا کر تم متقی کہلاؤ گے، اور اللہ کے نزدیک متقی کی عزت ہے۔